شاباش شاباش جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میرے حضور تو ہے خود سا بولنے والے میرے حضور تو ہے خود سا بولنے والے ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا جو سامنے ہے مدینہ اور حضور یہ شعر پھر آپ کی نظر اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا تو پھر بتا کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے تو پھر بتا کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا اور آخری شعر ساری نعت ایک طرف یہ شعر ایک طرف آپ کو مبارک ہے آپ مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں کملی والے کو ماننے والے ہیں یہ سماعت فرمائیں قیامت کا دن ہوگا بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے کیا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے ایک بار فرق پڑھ لو جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھ آخری بھائی پیش کر رہا ہوں پاکستان میں الحمدللہ کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں جس تجوب رسول ایک بندے نے میں نے پوچھے آپ کے تھے کہ تمہیں بلانا ہوئے پاکستان کو ایڈریس کی یعنی پتہ کی میری اکھا کو آنسو آ گئے کہ یہ شعر بن گیا آخری شعر میں پیش کر رہا کہ میرا یارو پتہ کی پوچھتے ہو اچھ گیا سبحان اللہ میرا یارو پتہ کی پوچھتے ہو بھمرا میں تے نبوت دی کلیدہ ہاں تے سارے ولیاں دا میں ہاں خاتم منڑ والا میں مولا علی دا منڑ والا میں مولا تے مینوں حافظ او مینوں حافظ
جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ایسا نہیں محبوب بھی کوئی جیسا کملی والا ہے. پھر حقیقت جبرائیل امین کے عربی کلمات کا ترجمہ تھا. دانائے صبر ختم الرسول مولا کل تشریف فرما ہے. جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها وَلَمْ أَرَ مِثْلَكَ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کائنات کو شرق سے لے کر غرب تک دیکھا ہے مگر آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا. آفاقہا گردیدام مہر بھتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تصویر ہے. محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنے. حاضرین محترم آپ یقیناً دیکھ چکے ہیں کہ آج کے نقیب محفل جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ سب جانتے ہیں, صرف آپ نہیں ساری دنیا جانتی ہے. میری مراد محترم المقام صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب صابری ہے. اب سے محفل کی نقابت اور نظامت کے فرائض وہ سنبھالتے ہیں. آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوئی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی, فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے, یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عالی شان پروقار مسجد کمیٹی کو
اس خوبصورت مسجد کے اندر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل، میلاد کی محفل ہر سال آراستہ کی جاتی ہے۔ تمام مسجد انتظامیہ کو، کمیٹی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عارف بھائی اور ان کے تمام ساتھی، ان کے اہل خانہ کو بھی بہت مبارکباد۔ اور اس مسجد کے خطیب، مستند عالم دین، خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت حضرت علامہ ساجد الہاشمی صاحب، میرا تعارف انہوں نے کرایا، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں ان کے بلانے پر مائک تک آیا ہوں، تو میرے لیے یہ بڑے اعتبار کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات میں مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ آج خلاف توقع کچھ خاموشی ہے مسجد میں، پتہ نہیں کیوں حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا۔ کچھ برف کا اثر ہے، موسم کا اثر ہے، یا میلاد کی خوشی زیادہ ہے، اور زیادہ خوشی میں بالکل کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ مدہوشی سی ہے۔ شاید کوئی ایسی بات ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں، میں بھی میدان مدہوشی میں قدم رکھوں۔ ایسا ہے تو بتا دیں کچھ۔ میں بنگلے میں پہلی بار نہیں آیا، پچھلے 3-4 سالوں سے الحمدللہ میری حاضری ہو رہی ہے، اور یہ ان چند ایک محافل میں سے ہے کہ جس کا ہمیں خود انتظار رہتا ہے، ورنہ محفلیں تو ہم روز کرتے ہیں، دن میں 2-2 3-3 بھی کرتے ہیں، لیکن چند ایک محافل اپنے حاضرین کی وجہ سے زیادہ معتبر ہوتی ہیں اور منتظر ہوتی ہیں، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ اس لیے یا تو آج لوگ تبدیل ہیں، اس وجہ سے کچھ خاموشی ہے، یا کوئی موسم کا اثر ہے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرے کا جواب دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ میں چند اشعار پڑھتا ہوں میلاد نامے میں سے چند منتخب اشعار۔ پہلے میں نعرہ لگاتا ہوں، بھائی نے لگایا، آپ کی محبت ہے اور آپ نے جواب بھی دیا، میرے نعرے کا جواب دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے جسم بھی یہی ہے، روحیں بھی یہی ہیں، اور اس دعا کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ نعرہ لگائیے کہ کچھ دیر میں جسم یہاں رہ جائے، روحیں مدینے میں پہنچ جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ اب پتہ چلا کہ میں بننے میں ہوں، اب مجھے پتہ چلا کہ آپ کے درمیان ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ 3-4 اشعار میں آغاز میں میلاد نامے سے منتخب اشعار ہیں، وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور یقیناً آپ کے ذوق سے مطابقت رکھتے ہوں گے یہ اشعار کہ لے کے پیغام طرب باد بہاری آ گئی۔ لے کے پیغام پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، میں منع نہیں کروں گا۔ لے کے پیغام طرب باد بہاری آ گئی، سلسبیل رحمت و الطاف باری آ گئی، قسمت عالم سور جانے کی باری آ گئی، قسمت عالم سور جانے کی باری آ گئی، صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی، اور اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا، اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمنہ کی گود میں
کہ ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، ذات احمد۔ سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ، کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ کہیں تو بلند آواز سے، آج یہ آقا کے میلاد کا جشن ہے، محفل کو دیکھیے جشن کی طرح منائیے اور خوبصورت انداز سے سبحان اللہ کہیے گا کہ ذات احمد اگر نہیں آتی، جس کا یقین ہو وہ کہے ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، اور کوئی کتنا بڑا سوال کرے، کوئی کتنا بڑا سوال کرے، وہاں سے جھولی خالی مگر نہیں آتی، جھولی خالی مگر نہیں آتی۔ اور یہ میرا یقین ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے۔ جس کے ساتھ جسے یقین ہو وہ ہاتھوں کو بلند کر کے اتنی بلند سبحان اللہ کہے گا کہ مسجد گونج جائے کہ جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں، جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں، ارے مفلسی ان کے گھر نہیں آتی، جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی، ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی، اور یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق کہ وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی، ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، اور کوئی کتنا بڑا سوال کرے جھولی خالی مگر نہیں آتی، جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی، جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی، کہ اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا۔ آج اسی آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی، اور جو ہمیں علماء کرام نے بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید کے حکم کی تعمیل ہے، رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، تو تعمیل کے طور پر آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ میں اپنے ایوان کا دروا کر رہا ہوں ایک عالمی شہرت یافتہ قاری سے، الحمدللہ پوری دنیا میں حسن قرار ان کا حوالہ اور پہچان ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن، فیصل آباد پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ قاری کرامت علی نعیمی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله سبحان الله خلق